سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ تھر گئے نین ویکھ کے آمینہ دا چین ویکھ کے، تھر گئے نین ویکھ کے آمینہ دا چین ویکھ کے۔ مالا والے مال پل گئے، مالا والے مال پل گئے، آقا دی نعلین ویکھ کے، آقا دی نعلین ویکھ کے، آقا دی نعلین ویکھ کے۔ صحابہ دی نماز ہو گئی، صحابہ دی نماز ہو گئی، پشت تے حسین ویکھ کے، پشت تے حسین ویکھ کے، ٹھر گئے نین ویکھ کے آمینہ دا چین ویکھ کے۔ حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے مالک کائنات جو آیت مقدسہ پڑھی، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا ہمارا موضوع نماز کے حوالہ سے ہے۔ نماز کی اہمیت اور اذان کا یہ جو طریقہ ہے یہ کیسے ایجاد ہوا، کس انداز سے آج جو ہم اذان دیتے ہیں یہ کہاں سے ہمیں اذان ملی، اور نماز کی اہمیت۔ المختصر بلا تمہید قرآن کی آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بات پہ غور کرنا، اقیم الصلاۃ آ گیا تھا اور یہ امر ربی ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر رکوع آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے بھئی، رکوع آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب نماز میں کھڑے ہوں گے قیام بھی ہوگا، قیام ہوگا تو رکوع ہوگا، رکوع ہوگا تو سجدہ ہوگا، سجدہ ہوگا تو قعدہ ہوگا، اتحیات پڑھیں گے۔ لیکن پھر ساتھ ہی کہا وارکعوا مع الراکعین،
آگے تاکید فرما دی، بندے تنے تنہا نماز نہ پڑھنا بلکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کے رکوع کرنا۔ ہو سکتا ہے میں تیری تنے تنہا نماز کو رد کر دوں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھے گا یقین کر لے ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کی وجہ سے تیری نماز بھی قبول ہو جائے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، جو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے گا فرمایا اللہ اس کو ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسجدیں ایسی تھوڑی بنا دی۔ اب جب امر ربی آ گیا، موضوع کہیں اور ہو جائے گا، امر ربی آ گیا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا حکم ہے پورے قرآن میں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز کا بولیے بھئی پورے قرآن کے اندر کہیں اقیم الصلاۃ، کسی مقام پہ کچھ، کسی مقام پہ کچھ۔ امر ربی تو ہو گیا، حکم تو آ گیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کہ کیسے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے اگر قرآن میں اللہ یہ بھی بتا دیتا ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، تو پھر تو ان لوگوں کو کھلی اجازت مل جاتی جو کہتے ہیں صرف اللہ۔ رب نے فرمایا نہ، نماز کا حکم میں دے رہا ہوں، نماز کا طریقہ در مصطفیٰ پہ آ کے سیکھنا ہے۔ میرے یار کے دربار کو نہیں چھوڑنا، در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا، میرے یار کے دربار میں رہنا ہے اور میرے یار سے سیکھنا ہے۔ اب نماز کا حکم آ گیا، لیکن نماز کا طریقہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ بھی اللہ کے وحی کے علاوہ نبی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن سنو، اللہ نے اپنے یار کو سب کچھ سکھا کے بھیجا ہوا ہے۔ میرا نبی صرف جبریل کا محتاج نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے ہی اپنے محبوب اور پیارے بندے کو قرآن سکھا دیا ہے، علم دے دیا ہے، کوٹا دے دیا، کچھ چیزیں اللہ نے پہلے سے بتا دیں۔ بھائی نماز کب فرض ہو رہی ہے؟ معراج کی رات کو۔ اللہ کے نبی نماز تو پہلے بھی ادا فرماتے تھے، حضور تو نماز پہلے بھی پڑھتے تھے۔ حضرت خدیجہ پاک کو، مولا علی کو حضور پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھاتے اور خود پڑھتے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ تب تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، حضور تو پہلے سے پڑھتے تھے۔ اس لیے جب امر ربی آیا، نماز فرض ہو گئی، تو حضور نے فرمایا صحابہ اب سنو کیسے پڑھنی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ محمد کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ نماز فرض ہو گئی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی نماز کی طرف بلائیں کیسے۔ بھئی نماز تو فرض ہو گئی ہے، اب نماز کی طرف بلایا کیسے جائے، کس انداز سے ندا دی جائے، آواز کیا لگائی جائے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور جب صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرو، وہ جو پرانی سی گھاس ہوتی ہے نا، زیادہ سوکھی گھاس، حضور اس کو آگ لگائی جائے، اور جب آگ بھڑک اٹھے گی تو آسمان کو چھونے لگے گی، اوپر جائے گی، لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ حضور نے یہ بھی سن لیا، پتہ چلا مشورہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ عبادت کے لیے حضور مشورہ کر رہے ہیں، اور ادھر دیکھو تو مخلوق بنانے کے لیے خدا مشورہ کر رہا تھا۔ آگے بالکل خود حضور نے، اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہاں بھی حضور صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں صحابہ بتاؤ کیسے بلایا جائے۔ ایک صحابی نے کہا گھاس کی مثال دی، اور ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا جائے کہ ایک ڈف لیا جائے اور اس ڈف کو زور زور سے بجایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا، نماز کا ٹائم ہو گیا،
اور ان کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا صحابہ سنو، اب توجہ کرنا، کہا صحابہ سنو، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ مشورہ سن لیا حضور نے، فرمایا اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، رات کو سو جانا محمد پہلے جانتے تھے۔ فرمایا صحابہ جاؤ رات کو سو جانا، جو جس کو خواب آئے صبح آ کے مجھے محمد کو بتانا۔ آقا کو پہلے سے خبر تھی۔ فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور سو جاؤ۔ صبح اٹھے، نماز کے لیے آئے، مسجد نبی میں سونے نبی تشریف فرما۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آئی ہے حضور، میں نے کچھ الفاظ سنے۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے خواب آئی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابی پہلے تو بتا۔ حضرت عمر بھی کھڑے، تیسرا آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک خواب آئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے۔ ایسے کئی صحابہ کہنے لگے ہمیں کچھ خواب آئی، ہم نے الفاظ سنے۔ حضور نے فرمایا جس نے پہلے کہا تھا پہلے وہ سنائے۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب کی حالت میں تھا، سویا ہوا تھا حضور، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں نے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر میں کہہ رہا ہوں خواب کی حالت میں کانوں میں انگلیاں، میرا منہ کعبہ کی طرف ہے حضور، میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں ساتھ میں کہہ رہا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اگر اس کی میں ترجمانی کروں نا، حضور مسجد نبی میں بیٹھے نے وچ مدینے، سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے۔ شکر ہے پکھے بند ہوئے نے، کوئی تو انہوں سمجھ آ جاندی ہے، میں نے بھی سمجھ آ جاندی ہے۔ مجھے پتہ ہوتا ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں اور آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا سن رہے ہیں۔ بیٹھے نے وچ مدینے، سن دے نے سب دی بولی، منگتا جے کوئی آوے، بھر دے نے او دی جھولی، منگتا جے کوئی آوے، بھر دے نام نبی دا صدقہ صدقہ، نام نبی دا صدقہ، ٹل جان دی ہر بلائے، سوہنا مدینے والا، آقا نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے، صحابی کہتے یا رسول اللہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کیا سنتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کیا سنتا ہے؟ کہتے کانوں میں میری انگلیاں اور میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کانوں میں انگلیاں، یہ الفاظ میں دہرا رہا ہوں۔ حضور نے سنے، سب سے اس صحابی سے پورے الفاظ سن لیے۔ کہتے یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھی، عمر موجود۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی یہی الفاظ سنے ہیں۔ دوسرا صحابی تیسرا بول کے کہتے حضور میں نے بھی یہی الفاظ سنے ہیں۔ چوتھا صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی یہی الفاظ سنے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، تم نے خواب دیکھی نہیں ہے، تم نے الفاظ سنے نہیں ہیں، بلکہ میرے رب نے تمہیں سنوائے ہیں۔ خواب تم نے نہیں دیکھی، یہ نہ کہنا ہم نے دیکھا ہے، فرمایا میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، میرے رب نے تمہیں سنایا ہے۔ اور آج کے بعد صحابہ سن لو، نماز کے لیے بلانے کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ ہم اللہ اکبر اللہ کا نام بلند کریں گے۔ یہ طریقہ تھا۔ خواب کو عام نہ سمجھو، نبوت کے حصوں میں سے بعض نے 48واں حصہ لکھا کہ خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سونے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کچھ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا نہ تم نے سنا ہے، میرے رب نے سنوایا ہے۔
آج کے بعد یہی طریقہ ہوگا نماز کے لیے، نماز کے بلانے کے لیے۔ اور اگر اس خواب کے اوپر بات کروں تو میرا دل چاہ رہا ہے تھوڑی سی خواب پہ بات کر لوں۔ نماز کا موضوع تو میں نے چلانا ہے، ایک دو جمعے اور بھی چلانا ہے۔ نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، طریقہ بتا دیا گیا، اور خواب آئی صحابہ کو۔ خواب کیوں آئی؟ بابا بتا دیا گیا، در مصطفیٰ پہ آنا ہے۔ جس چیز کی تائید تصدیق مصطفیٰ کر دیں وہ شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، وہ دین کا حصہ بن جائے گی۔ جس چیز کی شریعت میں آقا تائید فرما دیں، تصدیق فرما دیں۔ مجھے آپ پورا قرآن اٹھا کے الحمد سے لے کے والناس تک کوئی بندہ کھڑا ہو کے دکھا دے کہ پوری اذان موجود ہے۔ پورے قرآن میں اذان موجود نہیں، لیکن محمد کی زبان جو چل گئی صحابہ نے مان لیا، دین کا حصہ بن گیا۔ آج اذان دی جا رہی ہے، پوری دنیا پہ اذان ہوتی ہے۔ یہ طریقہ سنایا صحابہ نے، تصدیق محمد نے فرمائی ہے، اور دکھایا میرے رب نے ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو، حضور نے فرمایا جس کے خواب میں میں محمد آتا ہوں میں ہی آتا ہوں۔ خواب کے اوپر بات چل پڑی، فرمایا جس کے خواب میں میں آتا ہوں اس کے خواب میں میں ہی آتا ہوں، میری شکل شیطان اختیار کر سکتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شخص نے جب یہ بات کہی، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس کے خواب میں حضور آئیں گے اور وہ حضور کا ظاہری دیدار بھی کرے گا، وہ تو خواب میں دیکھے گا، تو ظاہری دیدار کیسے ہوگا؟ اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح فرما دیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری تو سمجھ میں ہی آتی ہے جس کی خواب میں حضور آئیں گے نا، آخری وقت میں بھی محمد دیدار کرائیں گے، اور جس کے خواب میں حضور آتے ہیں حضور ہی آتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا خواب سے بات چل پڑی ہے تو اسی پہ چلانا چاہتا ہوں اور اسی پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نا فارسی کے شاعر ہیں، جتنی بھی کتابیں گلستان دیکھ لو، بوستان دیکھ لو، کریمہ سعدی دیکھ لو، جتنی بھی کتابیں آپ نے لکھی ہیں تو آپ نے اپنی کتابیں فارسی میں لکھی ہیں، آپ نے کتابیں عربی میں نہیں لکھی، فارسی میں لکھی ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ جا رہے تھے نا، آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میرا دین غریبوں میں ہے، غریبوں میں رہے گا، قیامت تک فرمایا میرا دین غریبوں میں رہے گا۔ میرے آقا کا فرمان موجود ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ایسے کہنے لگے یا اللہ اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا علم عطا کیا ہے اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ شیخ سعدی آگے نماز کے لیے رک کے مسجد کے دروازے پہ پہنچے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا ایک شخص ہے جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھے، اس کے پاؤں نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی سجدے میں گر گئے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نہ بیٹھے ہیں تو دل کر رہا تھا کہ حضور کی شان کہوں، عربی میں کہوں، اور بیٹھے بیٹھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بلغ العلا بکمال، ہاں بلغ العلا بکمال، کشف الدجا بجمال، حسن جمیع شیخ سعدی آپ لکھتے گئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آپ نے ایک شعر لکھا، پھر دوسرا مصرع لکھا، پھر تیسرا مصرع لکھا۔ شیخ سعدی پریشان حیران ہو گئے، دماغ میں نہیں آ رہا آگے کیا لکھوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں عربی تھی، ادق ترین عربی تھی،
मुश्किल अरबी थी, मैं फारसी दान था, अरबी दान नहीं था। कहते हैं जब मैंने लिख लिया एक मिसरा, फिर दूसरा मिसरा, फिर तीसरा मिसरा, ख्वाब की बात चल पड़ी। मोहम्मद जिसके ख्वाब में आते हैं आका ही आते हैं, और जिसको हुजूर ख्वाब में आए, जिसके ख्वाब में मेरे नबी आते हैं, उसको ख्वाब में भी दीदार कराते हैं, ज़ाहिरी भी दीदार कराएंगे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैं 3 मिसरे लिख लिए। 3 मिसरे लिखने के बाद शेख सादी फरमाते हैं आँख लग गई ख्वाब में, यार आ गया। ख्वाब में आका नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हुजूर ने फरमाया सादी क्यों नहीं बोल के कहता सल्लु अलैहि। बालागलोलो सादी का लिखा हुआ है, कशफद्वजा सादी का लिखा हुआ है, हसनत जमी सादी का लिखा हुआ है, सल्लु अलैहि वालही ये सादी का कहा हुआ नहीं है, पर के मोहम्मद का बताया हुआ है। ये शेख सादी का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि आका का बताया हुआ है। एक और भी बुजुर्ग गुजरा है जिसका कलाम मुजर्रब भी है, पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। मौला या सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका फालिज का टैग आपको फालिज हो गया। इमाम बुसीरी फरमाते हैं मैं शान मुस्तफ़ा लिखता रहा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मतलब ये होता है अल्लाह अपने यार के ऊपर हमेशा दरूद भेज, दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या अल्लाह तेरा यार वो है, तेरा हबीब वो है जो पूरी मखलूक में से सबसे ज़्यादा हसीन है, और तेरी मखलूक में से खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी जितनी भी तेरी मखलूक है उनमें सब में अच्छा जो है वो तेरे ही यार मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत इमाम बुसीरी फरमाते हैं मैंने हुजूर की शान लिखना शुरू की, एक शेर लिखता गया लिखता गया लिखता गया, का रात को सो जाता हूँ फालिज का अटैक हो गया, ख्वाब में मेरा नबी आया, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, और ख्वाब में आके हुजूर ने इमाम बुसीरी को एक चादर अता फरमाई। इमाम बुसीरी फरमाते हैं ख्वाब में हुजूर ने चादर दी, सुबह उठा फरमाते हैं सिराने के पास चादर पड़ी है। कहते हैं अभी मैं नमाज की तैयारी कर रहा था, दरवाजे पे दस्तक हो गई। बुसीरी कहते हैं मैं दरवाजे पे गया, मैंने कहा मंदक कलबाब आने वाले कौन हो? उसने अपना नाम बताया। कहते हैं मैंने जब दरवाजा खोला, बुजुर्ग कहने लगे बुसीरी बात की बातें बाद में होंगी, सारी बातें बाद में होंगी, पहले उस चादर की जियारत करवा जो रात मोहम्मद दे गया है। जिसके ख्वाब में आका आते हैं आका ही आते हैं, जिसके ख्वाब में हुजूर आते हैं हुजूर ही आते हैं। जिन जिन के घरों में हुजूर आए, ख्वाब में आए, हम भी कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप। मुश्किल अल्फाज नहीं है, नबी को पुकार के कह लीजिए सुना है आप हर आशिक। जो हाथ बुलंद कर सकता है गवाही दे दे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो चरागां या मेरे घर में भी हो जाए चरागां।
آخری بات اسی پہ اکتفا، خواب میں حضور آتے ہیں اور حضور نے فرمایا جس کے خواب میں میں آتا ہوں میں ہی آتا ہوں، میری شکل شیطان اختیار کر سکتا، اور حضور نے فرمایا جس کے خواب میں میں آؤں گا اسے ظاہری دیدار بھی کرواؤں گا۔ آخری بات اسی پہ اکتفا بابا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6 مہینے ہو گئے تھے حضور کے ظاہری وصال کو، کہتے ہیں وقت بیت گیا، بعض نے زیادہ بھی اس کا دورانیہ لکھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وقت بیتتا گیا، حضرت صدیق اکبر کا بھی زمانہ گزر گیا، ظاہر ہے وہ 2 سال ہے، کہا پھر حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ظاہر ہے 6 مہینے والی روایت ناقص ہے اور یہ زیادہ اس سے معتبر ہے، کہتے ہیں حضرت عمر کا دور آ گیا۔ جب حضرت عمر کا دور آیا نا تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا علی تو اتنا محمد کے پاس رہا ہے، کبھی تیرے خواب میں حضور نہیں آئے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، اور حضرت علی فرماتے ہیں جس کے خواب میں حضور آتے ہیں حضور ہی آتے ہیں، کیا کروں اسی پہ بات چلا بیٹھا ہوں، 1 منٹ لوں گا آپ کا بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا علی تجھے حضور کا دیدار نہیں ہوا؟ کہتے ہیں میں درود شریف پڑھتا پڑھتا رات کو سو گیا، حضور خواب میں آ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور خواب میں آئے تو حضور نے آ کے نا تو حضور نے نماز پڑھائی، خواب کی حالت میں دیکھ رہے ہیں حضور نے نماز پڑھائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز میں وہ مزہ آیا جو کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں پھر میں خواب میں دیکھا کہ جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے ایک شخص آیا، اس نے ٹوکرا کھجوروں کا رکھا، حضرت علی کہتے ہیں حضور نے سب کو 1 کھجور دی، کہتے ہیں میرا 21واں نمبر تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی 21واں نمبر کیوں آیا، کہیں 21ویں شہادت کی تو خبر نہیں تھی، یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 21واں میرا نمبر تھا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے 1 کھجور دی، کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ حضور اور بھی کھجور دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے سب کو دی تو مجھے بھی 1 کھجور دے دی، کہتے ہیں بس میں نے کھجور اپنا لے لی اور کھا لی، خواب کی حالت بتا رہے ہیں، خواب بتا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں صبح ہوئی تو حضرت عمر نے نماز پڑھائی، آنکھ کھل گئی، حضرت امیر المومنین عمر تھے، کہتے ہیں حضرت عمر نے نماز پڑھائی، ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی نماز پڑھی، کہتے ہیں میں نماز میں بڑا پریشان ہوا، جو نماز میں حضور نے صورتیں پڑھی تھیں وہی عمر نے پڑھی۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا جب نماز سے فارغ ہو گئے، ہم فارغ ہوئے، عمر نے سلام پھیرا، سیم ٹو سیم وہی اسی انداز وہی چیزیں ساری چیزیں میرے سامنے آنے لگیں۔ ادھر حضرت عمر نے سلام پھیرا تو ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، اور جب وہ شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا کہتے ہیں حضرت عمر نے تقسیم کرنا شروع کر دی، 1 سب کو دیتے آ رہے ہیں، کہتے ہیں 21واں نمبر میرا۔ حضرت علی کہتے ہیں 21ویں نمبر پہ میں بیٹھا، سب کو حضرت عمر نے 1 کھجور دی، مجھے بھی 1 دی، میرے دل نے چاہا کہ میں 1 اور لوں، کہتے ہیں ادھر حضور کے ادب سے کی وجہ سے رات کو خواب میں مانگا نہیں تھا، ادھر میں نے کہا عمر اپنا یار ہے، میں نے کہا عمر مجھے 2 نہیں دیتے، عمر مجھے کھجوریں 2 نہیں دیتے؟ جواب عمر سنیے، حضرت عمر نے کہا علی رات کو خواب میں محمد 2 دیتے تو میں بھی 2 دے دیتا۔ بابا اب شروع میں جو مجھے فرمائش تھی کہ اذان کیسے ہوئی، اذان کی بنیاد کیا ہوئی، خواب میں نے بتایا آپ کو، خواب میں حضور آتے ہیں وہ بھی بتایا، آپ جلدی تشریف لے آئیں گے تو ساری چیزیں آپ سن سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ اس میں نماز کی اہمیت کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔